انسانی زندگی کو بائبل مقدس میں خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب تک میں اور آپ اس خیمے میں ہیں، اس بدن میں ہیں، بہت ساری کمزوریاں، بہت ساری زندگی کے نشیب و فراز، بہت سارے مسائل، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا ہمیں رہتا ہے، بہت ساری کمزوریوں کا سامنا ہمیں رہتا ہے۔ بعض اوقات لائف میں ایسے چیلنجز آ جاتے ہیں جن کو فیس کرنا ہمیں مشکل اور دشوار معلوم ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں ثابت قدم رہنا، قائم رہنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان پر فتح پانا، ان پر غلبہ پانا، وہ قدرے مشکل دکھائی دیتا ہے۔ آج صبح بھی جو پیغام ہمارے سامنے ہے وہ ابراہام کی زندگی سے ہے، اور میں نے اس پیغام کا عنوان یا اس کو عنوان دیا ہے کہ خیمے سے، اپنے خیمے سے باہر نکلنا، اپنے خیمے سے باہر نکلنا۔ ابراہام کی زندگی سے ہم تھوڑا یا بہت سب ہی واقف ہیں۔ یہ آج ایمانداروں کا باپ ہے، لیکن اس کا جو ماضی ہے، جو سٹرگل اس نے کی ہے، جو چیلنج اس نے دیکھا ہے، اور جو حالات اس نے اپنی لائف کے دیکھے ہیں، ان پر غلبہ پانے، ان میں سے گزرنے کے بعد ہی اسے یہ خطاب یا یہ ٹائٹل ملا ہے۔ آج اسے یہودی دنیا میں بھی، مسیحی دنیا میں بھی ایک بڑی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسے اپنا ایک رہنما یا لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے، اور آج مسیحی بھی اسے ایمانداروں کا باپ مانتے، تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی زندگی سے بہت سارے اسباق لیتے یا سیکھتے ہیں۔ آج صبح ابراہام کی زندگی سے ہم 5 باتیں سیکھیں گے۔ 5 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ابراہام کو اپنے خیمے سے باہر نکلنا پڑا۔ 5 ایسی چیزیں تھیں جو اس کے خیمے میں آ گئی تھیں، اور ان چیزوں نے اس کے خیمے کو، اس کی زندگی کو، اس کے ٹینٹ کو گھیر رکھا تھا، جو ان 5-6 آیات میں ہمیں ملتی ہیں، جس کے باعث خدا کو یہ کہنا پڑا کہ تو باہر نکل، اپنے خیمے سے، اپنے ٹینٹ سے باہر نکل، اور آسمان کی طرف دیکھ، اوپر نگاہ کر، اپنا سر اوپر اٹھا، آسمان کی طرف دھیان دے جہاں خدا تخت نشین ہے، اور ستاروں کو گن۔ تو وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن کے پیش نظر خدا کو ابراہام کو یہ کہنا پڑا کہ تو اپنے خیمے سے، اپنے ٹینٹ سے باہر نکل؟ آج میں اور آپ جب اس دنیا میں ہیں، میں اور آپ جب اپنے خیمے میں ہیں، اپنی زندگی میں ہیں، اس بدن کے وطن میں ہیں، ان 5 باتوں کا براہ راست تعلق آج مجھ سے اور آپ سے بھی ہے، جن کا سامنا مجھے اور آپ کو بھی رہتا ہے، اور ہوگا یا رہا بھی ہوگا، اور ان سے ہمیں بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ 15 باب کی پہلی آیت سے جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس کے خیمے میں تھی وہ کیا تھا؟ ڈر، خوف تھا۔ اس کی ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ جو اگر ہم اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو پچھلا چیپٹر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ابراہم 5 بادشاہوں سے لڑ کر آیا ہے۔ لوط کو 5 بادشاہ ایسے تھے جو یرغمال بنا کر اس کی بیوی کو، بچوں کو، ان کو یرغمال بنا کر لے گئے تھے، اور جب ابراہم کو یہ بات پتہ چلی 14ویں باب میں، تو ابراہم نے جب اس بات کو سنا، 14ویں ایسے ہم دیکھتے ہیں 14ویں باب کی، جب ابراہم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اس کے خادموں کو غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا،
اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہیں ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی واپس پھیر لایا۔ اب یہ 5 بادشاہوں سے مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو، اس کے بیوی بچوں کو چھڑا کر لایا تھا، اور اب وہ اپنے خیمے میں ہے۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جب یہ ان 5 بادشاہوں سے دشمنی مول لے کر آیا ہے تو اس کے دل میں ڈر یا خوف نہ ہوگا کہ اب وہ میرا پیچھا کریں گے، یا وہ پھر صف آرائی کریں گے اور پھر سے صف باندھ کر ہم پر حملہ کریں گے؟ تو ایک خوف کی وجہ تو ہم یہ گیس کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ ابراہیم اپنے خیمے میں جب یہ جنگ کر کے آیا ہے تو اسے اس بات کا بھی ایک خوف ہوگا۔ لیکن دوسری بات جس کا براہ راست ابراہیم کی شخصی اور خاندانی زندگی سے ہے، جس کا خوف تھا اسے، وہ ہمیں یہاں پر پڑھنے کو ملتی ہے، اور وہ بخوبی آپ جانتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے ایک بڑا خوف یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں بے اولاد مر جاؤں گا، میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، میرا مال اسباب، اتنا یہ دولت مند شخص تھا، امیر شخص تھا، یہ سب کچھ میرے نوکر، میرے خانہ زاد دمشقی علی اظہر کا ہو جائے گا، اور اس روح زمین پر میری کوئی میراث نہ ہوگی، میرا کوئی نام، کوئی ناموس نہ ہوگی، میرا کوئی نشان نہ ہوگا، میری نسل نہ ہوگی، اور وہ آگے نہ بڑھے گی۔ تو لہٰذا ایک بڑا خوف، ایک بڑا ڈر اس کے خیمے میں یہ بھی تھا، جس کے سبب سے خدا نے اسے کہا کہ ابراہیم اپنے خیمے سے باہر نکل۔ تو ابراہیم کو ایک بڑا خوف یہ تھا کہ میں بے اولاد مر جاؤں گا۔ خوف بہنوں اور بھائیوں ہمیں مفلوج کر دیتا ہے، خوف ہمیں مایوس کر دیتا ہے، خوف ہمیں بے حس کر دیتا ہے۔ خوف کی لہریں آج آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کس چیز کا خوف پھیلا ہوا ہے؟ کرونا کا خوف پھیلا ہوا ہے، اور لوگ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہمارے ملک میں کسی حد تک، لیکن باہر کے ممالک میں سخت لاک ڈاؤن ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے اندر یہ وبا بہت شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اور انتہائی سنگینی حالت میں ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے اپنے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو خوف جو ہے وہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، ابراہیم مت ڈر، خوف مت کھا۔ اور بائبل مقدس میں آپ پڑھ سکتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف خدا کے خادم اس خوف کا شکار ہوئے ہیں، اور بار بار خدا نے ان سے ہم کلام ہو کر کہا ہے مت ڈر۔ موسیٰ کے بعد جب جوشوا کے پاس بنی اسرائیل کی ذمہ داری آئی کہ وہ انہیں ملک کنعان میں داخل کرے، تو سب سے پہلی بات جوشوا کو جو خدا نے کہی وہ یہی تھا، مت ڈر، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں، فقط حوصلہ رکھ۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر انسان کو دبوچ لیتا ہے اور اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور اس کی خوشی، اس کا اطمینان، اس کی دلیری جاتی رہتی ہے۔ مسیح خداوند کے آسمان پر صعود فرما جانے کے بعد شاگردوں کے اندر خوف تھا، ڈر کی لہر تھی۔ جہاں خداوند نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، ایک پہلو یہ بھی تھا۔ دوسری طرف شاگرد اپنے اندر خوف زدہ بھی تھے کہ اب ہمارا خداوند ہم سے چلا گیا ہے، کون ہمیں بچائے گا، کون ہمیں چھڑائے گا، کون ہمارے لیے آگے کھڑا ہوگا۔ تو وہ قید تھے، وہ محصور تھے، اور خوف کی اور ڈر کی حالت میں تھے۔ اور اس کے بعد بھی جہاں آگے اظہار ثانی آئی، کلیسیا پر لکھا بڑا خوف چھا گیا، بڑا خوف طاری ہو گیا۔ تو انسانوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، خوف چھا جاتا ہے، خوف کی لہر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ایسے میں خدا کا کلام نازل ہوتا ہے کہ اپنے خیمے سے باہر نکل۔ گنتی کی کتاب میں جب خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو بنی اسرائیل میں ہر قبیلے کی پیچھے
ایک آدمی نمائندگی کے طور پر ملک کنعان میں پیشگی بھیجے تاکہ جا کر اس ملک کا حال دریافت کریں. گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب میں تو موسیٰ نے ہر قبیلے پیچھے ایک آدمی ملک کنعان میں جاسوسی کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ آتے ہوئے وہاں سے اس شہر کا یا اس ملک کا کوئی پھل بھی لیتے آنا. اور اس طرح کوئی 12 افراد وہاں اس ملک کا حال دریافت کرنے کو گئے. جب یہ حال دریافت کرنے کو گئے تو جو 10 لوگ تھے وہ ان کی بولی ایک تھی، لیکن جو 2 لوگ تھے ان کی بولی فرق تھی. جو 10 لوگ تھے وہ کس کے نیچے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ خوف کے نیچے تھے. اور ان کا بیان یہ تھا کہ گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب کی اگر میں چند ایک آیات 32ویں آیت آپ کے لیے پڑھ دوں تو لکھا ہے، ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کے جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزریں ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں. ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں. دیوگ کامت لوگ وہاں بستے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں. ہم کیڑوں کی مانند تھے ان کے سامنے، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں. یہ 10 لوگ ہیں جو خوف کی لپیٹ میں ہیں، جو اپنے دشمن پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ پر نگاہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم تو ٹڈے ہیں اور ہم ان کی خوراک ہو جائیں گے. لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر یا اس دشمن پر نگاہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے خداوند پر نگاہ کرتے ہیں. اور وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ وہ جوشوا اور کالب ہے. اگر میں 6 آیت آپ کے لیے پڑھوں 14ویں باب کی تو لکھا ہے، اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی. ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو. اور اس کے بعد لکھا ہے، تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا. تو جب انسان کا سامنا خوف سے ہوتا ہے، ڈر سے ہوتا ہے، اتنا شاید دشمن طاقتور نہ ہو جتنا خوف ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، جتنا خوف ہمیں لاغر بنا دیتا ہے. اور ابراہیم کی حالت بھی ایسے ہی ہے. ابراہیم اپنے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہے اور ابراہیم سمجھتا ہے کہ اب کچھ ممکن نہیں ہے، اور اس خوف میں کہ اب میرے لیے کوئی میراث باقی نہیں ہے، اب میرے لیے کوئی اجر باقی نہیں ہے. ایسی حالت میں، خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں ابراہیم اپنے خیمے میں ہے اور خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، ابراہیم مت ڈر، ابراہیم مت ڈر، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، میں تیری میراث ہوں، مت ڈر، خوف زدہ نہ ہو، باہر نکل، اس خوف کے ماحول سے، اس خیمے سے باہر نکل، اور باہر آ کر اپنا سر اوپر اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، میری قدرت کی طرف دیکھ. آسمان جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، آسمان جو خدا کا تخت ہے، آسمان پر خدا تخت نشیں ہے، آسمان جہاں سے ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام جاری ہوتا ہے، جہاں سے خدا حکم صادر فرماتا ہے، جہاں سے ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں، جہاں سب کچھ کا سرچشمہ ماخذ منبع موجود ہے. اوپر دیکھ. تو خدا سب سے پہلے ابراہیم کو خوف کے خیمے سے آزاد کرتا ہے،
खौफ के खैमे से, ताकि वो बाहर आए और इस खौफ से आज़ाद हो। नंबर 2, दूसरी बात जो इसके खैमे में थी या जिस खैमे में ये था उसकी लपेट में था, और वो थी नाउमीदी या मायूसी हम कह सकते हैं। दूसरा खैमा जो है वो नाउमीदी का है, मायूसी का है। एक तरफ तो डर था, खौफ था, दूसरा वो नाउमीदी का शिकार हो गया था। नाउमीदी का शिकार वो इस सबब से हो गया था, अगर हम ये अल्फाज इसके पढ़ें जो इसने कहे, जब उसने ये कहा दूसरी आयत में, अब्राहम ने कहा, आए खुदावन खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अज़र, मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अज़र। इसका क्या मतलब है? अब मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अज़र है। वो कबूल कर चुका है कि अब मेरे औलाद नहीं होगी। ये सेंटेंस जो प्रेजेंट सेंटेंस है वो इस बात को एडमिट कर रहा है कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मेरे घर का मालिक मुख्तार कौन है? मेरा नौकर है। वही अब इस सब कुछ का वारिस होगा। तो गोया उसके खैमे में दूसरी चीज़ जो मंडला रही थी वो क्या थी? नाउमीदी थी, मायूसी थी। जब इंसान नाउमीद हो जाता है या मायूस हो जाता है तो वो कुछ करने के लायक नहीं होता है, फिर वो कुछ करना भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी हिम्मत टूट चुकी होती है। अब वो कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। अब उसके सारे आसरे ख़त्म हो चुके होते हैं। नाउमीदी के अंदर इंसान कोशिश करने, जद्दोजहद करने या आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता है, वो हिम्मत हार देता है। तो अब्राहम को जो दूसरी चीज़ जिसका सामना था वो नाउमीदी थी। मरियम और मर्था के पास जब खुदावंद मसीह आए तो मरियम और मर्था का एक ही फिक्रा था, आए खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई। इस फिक्रे के अंदर भी हमें नाउमीदी नज़र आती है कि अब हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी। मतलब ये है कि जब तक वो ज़िंदा था और तू आकर दुआ करता तो फिर उम्मीद थी कि वो शिफा पा जाता, लेकिन अब चूंकि उसका सांस नहीं रहा है, अब वो दम छोड़ चुका है, अब हम उसे दफना चुके हैं, अब तो 4 दिन बीत चुके हैं, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन मर्था को खुदावन ने क्या कहा? मर्था अगर तू ईमान लाएगी खुदा का जलाल, मर्था क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए उसकी उम्मीद फिर भी बाकी है। सादिक अपने मरने पर भी उम्मीदवार है, सादिक अपने मरने पर भी उम्मीदवार है, क्योंकि उसके लिए आइंदा जहान की उम्मीद बाकी है। क्योंकि मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, वो पहला फल है। अगर मसीह जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे, क्योंकि मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। तो मर्था को मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। ज़िंदगी तेरे सामने खड़ी है, वो मर गया है, 4 दिन बीत चुके हैं, तो भी वो ज़िंदा हो जाएगा। अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। लेकिन मर्था के पास उम्मीद नहीं थी उम्मीद उसके पास। जब मसीह ने कहा क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? मर्था ने कहा हाँ खुदावन मैं ईमान रखती हूँ। लेकिन वो लफ्ज़ी था। कैसे हम कह सकते हैं कि वो लफ्ज़ी था? जब खुदावन ने कहा कि अच्छा मुझे कब्र के पास लेकर चलो, तो वहाँ पर फिर एक और इम्तिहान मर्था के लिए थे। और वो क्या था? जब मसीह ने कहा कि पत्थर को कब्र पर से हटाओ, तो मर्था ने बीच में मदाखलत की और कहा नहीं खुदावन मत हटाइए, मत पत्थर को हटाइए, क्योंकि अब तो उसमें से ये बात किस बात की अलामत है, किस बात का सबूत है, किस बात का इजहार है? अब उम्मीद, अब क्यों आप पत्थर को कब्र पर से हटाते हैं?
کیوں ہمارے زخموں پر آپ نمک چھڑکتے ہیں؟ اب تو اس میں سے تعفن اٹھتا ہوگا، اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، زندگی کہاں سے آئے گی؟ اب کوئی امید نہیں رہی ہے۔ پھر خداوند نے اسے یاد دلایا، مرتھا میں نے تجھے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ تو بعض اوقات میں اور آپ ایسے حالات سے، خواہ وہ کوئی بیماری ہو اور ایسی بیماری ہو جس کا علاج ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ یا ایسے کوئی مالی حالات ہوں، جاب چلی گئی ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی مخالفت، کوئی تعصب کا آدمی شکار ہو جائے، حسد کا شکار ہو جائے، تب انسان خوف کا یا نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا جیسی حالت ابراہیم کی تھی، بے اولادی کی حالت، ایسی حالت میں بھی انسان نا امید ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ارد گرد نگاہ کریں، اپنی زندگیوں پر، اپنے خیموں پر نگاہ کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بھی صورتحال ابراہیم سے فرق نہیں ہے۔ ایسے حالات کا گاہے بگاہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے خوف کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی مایوسیوں میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے خوف زدہ ہے کہ آگے میرا مستقبل کیا ہوگا، جو حالات ملک کے ہیں، یہ دنیا کے ہیں، ایسی میں تعلیم کیسے جاری رہے گی، ہماری جاب کیسے جاری رہے گی۔ ایک نوجوان بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور والدین اس کے بیاہ کے لیے فکر مند ہیں کہ اب ہم اس کے بیاہ کا انتظام کیسے کریں گے۔ تو بہت ساری ایسی زندگی کے معاملات، ایشوز، مسائل ہیں جن میں سے ہو کر ہمیں گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے لیے خوف، ڈر اور نا امیدی اور مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ نعومی کی جو حالت ہے وہ بھی کچھ اس سے فرق نہیں ہے۔ نعومی کی زندگی، جب بیت لحم میں کال پڑ گیا، روٹی کی قلت ہو گئی، تو نعومی نے اپنے شوہر کو لیا، علی ملک اور کلیون اور ایلیون، اور وہ ان کو لے کر مواب کی سرزمین پر چلے گئے، اور وہاں پر اس کا شوہر بھی مر گیا، بیوہ ہو گئی، اور اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے، بے اولاد ہو گئی۔ اور جب وہ واپس لوٹنے لگتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے، جب اس کے لوگ کہتے ہیں دیکھو نعومی آئی، تو انہیں کہا نہ، مجھے نعومی نہ کہو، مجھے مارا کہو، کیونکہ خداوند کی مار مجھ پر پڑی ہے، اب میرے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے۔ لیکن نا امیدی کی حالت میں بھی خدا نے اس کے لیے امید پیدا کی۔ کس کے وسیلے سے؟ روت کے وسیلے سے۔ روت کے وسیلے سے خدا نے اس کے لیے امید پیدا کی، ایک ایسی بہو سے بخشی جس کے سبب سے خدا نے اسے امید بخشی۔ اور اگر ہم روت کی کتاب اس کے آخری باب کی چند آیات جلدی سے پڑھ لیں تو وہاں پر ہم پڑھیں گے، 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ 15ویں آیت سے، روت کی کتاب 4 باب، اگر آپ نہیں بھی نکالتے تو سنیے پلیز، 4 باب کی 15ویں آیت لکھا ہے، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا۔ بڑھاپے میں بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، بیماریوں نے مجھے آ گھیرا ہے۔ تو میرا خدا اور آپ کا خدا ہمارے بچپن کا بھی خدا ہے، ہماری جوانی کا بھی خدا ہے، ہمارے بڑھاپے کا بھی خدا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں تیرا سر سفید ہونے تک تجھے لیے پھروں گا، میں تجھے اٹھائے پھروں گا، میں تجھے سنبھالوں گا۔ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے، میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا۔ تو وہ تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تیرے لیے تیرے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے اور اس کی ماں ہے۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی، اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا ہے، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے، وہ یسی کا باپ تھا جو کہ داؤد کا باپ ہے، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسیح کہاں سے پیدا ہوا؟ یسی کے تنے سے، عبید کی نسل سے۔
تو نومی کے لیے امید تھی، اور یہ امید کہاں تک تھی؟ مسیح تک تھی، نسلوں تک تھی۔ آج میں اور آپ اس امید میں شامل ہیں، اور وہ زندہ امید ہے، وہ قوی امید ہے، وہ مضبوط امید ہے، اور وہ مسیح یسوع میں ہمیں حاصل ہے، اور نومی کے لیے یہ امید باقی تھی۔ تو لہٰذا ابراہیم کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا، اور نا امیدی کی حالت میں خدا نے اس سے کہا کہ اب تو اپنی نا امیدی کے خیمے سے کیا کر؟ باہر نکل اور اوپر دیکھ، کیونکہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، اور یہی اس کے لیے کیا گنا گیا؟ راست بازی گنا گیا۔ واپس آئیے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر، تیسری بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو پہلا خیمہ خوف کا خیمہ تھا، دوسرا نا امیدی کا خیمہ تھا، اور تیسرا خیمہ جو اس کی زندگی میں تھا وہ تھا، اگر ہم دوسری آیت ہی پڑھیں، دوسری آیت 15 باب کی پیدائش، واپس اپنے ٹیکسٹ پر آئیں گے ہم۔ 15 باب کی دوسری آیت، ابراہیم نے کہا اے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ اے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں۔ اور اگر تیسری آیت میں ہم یہ پڑھیں، پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ ان دو سینٹنسز سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر بڑبڑاہٹ ہے۔ اس کے خیمے میں جو تیسری چیز منڈلا رہی تھی وہ تھی بڑبڑاہٹ۔ تو مجھے کیا دے گا؟ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ آج تک خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ ہم تو بھوکے ہیں، ہم تو بے یار و مددگار ہیں، خدا نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جو تیسری چیز اس کے خیمے میں تھی وہ بڑبڑاہٹ تھی۔ پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تو بڑبڑاہٹ جو ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو اس طرح کے حالات میں آ گھیرتی ہے۔ انسان حالات سے دوچار ہو کر وہ ارادتاً یا غیر ارادتاً وہ بڑبڑانے لگتا ہے، اس کے اندر بڑبڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم زبور 106 میرے ساتھ نکالیے ذرا، زبور 106، بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے، خاص کر وہ وقت وہ مقام جب انہیں ملک مصر سے نکالا گیا، تو یہ وہ وقت تھا کہ خدا نے اپنے زور بازو سے انہیں نکالا اور انہیں بیابان میں لے آیا، ان کے ساتھ نہایت ہی بڑے قیمتی وعدے کیے، انہیں ملک کنعان دینے کا وعدہ کیا۔ زبور 106، زبور 106 جلدی سے نکالیں، سارا زبور تو ہم نہیں پڑھ سکتے، چند آیات ہم پڑھتے ہیں یہاں سے۔ 7ویں آیت پڑھتا ہوں زبور 106 کی۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو انہوں نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداون کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا، یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا
ان کو ہلاک کر اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات۔ اور یہ بارہا ہوا ہے، بارہا بنی اسرائیل بڑبڑاتی رہی ہے، اور خدا اس بات سے بہت رنجیدہ ہوا، نالاں ہوا، ناراض ہوا۔ خروج کی کتاب 16 باب کی 8ویں آیت میں خدا فرماتا ہے تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو وہ اسے سنتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم جو بار بار خداوند پر بڑبڑاتے ہو وہ اسے، تو جب میں اور آپ کبھی دیکھیے، سنیے غور سے، اچھے حالات میں تو سبھی خوش ہوتے ہیں۔ بڑبڑاہٹ کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ شکر گزاری۔ ویری گڈ۔ بڑبڑاہٹ کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ شکر گزاری ہے۔ حالات اچھے ہوں، نوکری ہو، کھانے پینے کو ہو، اقبال مندی ہو، سرفرازی ہو، صحت ہو، سلامتی ہو، گھر ہو، ہر چیز ہو تو شکر ہے، اور اگر نہ ہو تب بڑبڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایماندار کی راست بازی کا، اس کی ایمانداری کا، اس کی محبت کا اور اس کی وفاداری کا پتہ تو اسی وقت چلتا ہے جب کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ کہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام، تب پتہ چلتا ہے اس کا۔ تو بڑبڑاہٹ کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شکر گزاری۔ تو بنی اسرائیل بار بار بڑبڑائے، اور یہی بڑبڑاہٹ ابراہیم کے خیمے میں بھی تھی۔ تو مجھے کیا دے گا؟ تو نے آج تک مجھے کیا دیا ہے؟ میں بے اولاد چلا جاؤں گا، میرا نوکر میری ساری میراث کا مالک ہوگا۔ آج تک تو نے مجھے اولاد نہیں دی، تو نے کہا، تو نے وعدہ کیا، کیونکہ ابراہیم کے ساتھ 12ویں باب میں خدا نے وعدہ کیا تھا۔ اب 15ویں باب میں پھر خدا ابراہیم سے مخاطب ہے۔ اس وقت تو 75 برس کا تھا، اب غالباً شاید وہ 90 برس کا ہو گیا ہو، کیونکہ آگے جب ہم 17ویں باب میں پڑھتے ہیں تو 15ویں باب کے 17ویں باب میں پھر آ کر لکھا ہے کہ ابراہیم 99 برس کا ہو گیا، 100 برس کا ہو گیا، اب شاید وہ 90 برس کا ہے، اس کے لیے امید بھی کوئی نہیں ہے، اب میں بیٹا جن نہیں سکتا ہوں، میری بیوی کی حالت بھی ایسی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟ بڑبڑاہٹ، تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو بہنوں اور بھائیوں، جب کچھ بھی نہ ہو سمجھ لیجئے کہ یہ شکر گزاری کا موقع ہے، یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ جب میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو ہم بڑے آرزو مند تھے، ہم نے دعا بھی کی اس بات کے لیے کہ اس بار خدا ہمیں فرزند نرینہ بخشے۔ جب 4th ڈاٹر میری پیدا ہوئی تو ایک دن ایک شام میری وائف نے مجھ سے کہا، ایسی باتیں کرتے ہوئے، کہ خدا کا کیا جاتا تھا کہ اگر خدا ہمیں ایک بیٹا دے دیتا اس بیٹی کی جگہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ تو ہم خدا سے سوال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم خدا کی کسی نعمت کو فراموش کر سکتے ہیں۔ خدا جو کرتا ہے وہ بھلا کرتا ہے، اور ہمیں ہر طرح کے حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر ہم خدا کو ناراض بھی کرتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میری چوتھی بیٹی ہے وہ اس وقت 1 سال اور کچھ مہینوں کی ہوگی، اور وہ اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ میں اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوتا ہوں اور وہ چیئر پہ چڑھ جاتی ہے، چیئر پہ چڑھنے کے بعد پھر وہ ڈائننگ ٹیبل پہ چڑھ جاتی ہے اور وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی، اور وہ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا جو دیتا ہے وہ اچھا دیتا ہے، خوبصورت دیتا ہے، اور ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم بڑبڑاہٹ کریں، ہم خدا سے گلا اور شکوہ کریں کہ تو مجھے کیا دے گا، تو نے مجھے آج تک کیا دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی اپنے ڈیروں میں بڑبڑاہٹ کی اور خداوند کی بات نہ مانی۔ اس کے برعکس میرا اور آپ کا ایماندار کا رویہ یہ ہے، وہ خداوند کی کیا کرے؟ شکر گزاری کرے۔ اور جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ برکت کے ڈورز اور برکت کے مواقع اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم بڑبڑاہٹ کرتے ہیں تو ہم برکت کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں۔
चौथी चीज़ जो अब्राहम के खैमे में थी, आइए वापस अपने टेक्स्ट पर। दूसरी आयत में दोबारा पढ़ूंगा। अब्राहम ने कहा, आए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो बे औलाद चाहता हूँ। लफ्ज़ मैं पर मैं आपकी अब तवज्जो दिला रहा हूँ। मुझे क्या देगा? मैं बे औलाद चाहता हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं दी, तीसरी आयत में। और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। मैं, मुझे। तीसरी चीज़ जो उसके खैमे में थी वो उसकी खुदी, उसका अपना आप, उसकी खुद गर्जी। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं और हम अपने आप पर निगाह करते हैं और हमारी दुआ हमसे शुरू होती है और हम पर ही ख़त्म हो जाती है, और हम अपने लिए इस कदर फ़िक्रमंद होते हैं कि हम खुद गर्जी का शिकार हो जाते हैं। जो चौथी चीज़ उसके अंदर थी, उसके खैमे में थी, या जिस खैमे में वो था, वो थी उसकी खुदी। उसको अपना आप दिखाई दे रहा था, और जब वो अपने आप पर निगाह करता था तो अपने आप पर निगाह करने के सबब से ही वो खौफज़दा भी था, नंबर एक, वो नाउमीद भी था, और तीसरा फिर वो बुड़बड़ाहट का शिकार भी था, क्योंकि वो खुद से औलाद पैदा नहीं कर सकता था ना, इसीलिए वो मायूस भी हो गया और वो बुड़बड़ाहट का शिकार भी हो गया। तो गोया इसीलिए खुदा ने उसे कहा, अब तू क्या कर, बाहर निकल। जब वो बाहर निकला है तब उसके अंदर उम्मीद पैदा हुई है, शुक्रगुजारी पैदा हुई है, ईमान पैदा हुआ है। कब? जब वो खैमे से बाहर निकला है और उसने आसमान पर निगाह की है, तब वो समझा है खुदा का इंतज़ाम क्या है, खुदा का इंतज़ाम, खुदा का मंसूबा, खुदा की कुदरत, खुदा के काम निराले और अजीब है। अब्राहम को उस वक्त तक नहीं पता था, अब्राहम उस वक्त तक नहीं जानता था जब तक उसकी निगाह अपने ऊपर थी कि मैं कौमों का बाप बनने वाला हूँ। आज से कई हजार साल पहले हम इस गिरजा घर में बैठकर, इस चर्च में बैठकर अब्राहम की ईमानदारी पर, उसकी वफादारी पर, उसके ईमानदारों के बाप होने का तज़किरा करेंगे, और वो कौमों का बाप कहलाएगा, और उसकी नस्ल के वसीले से मसीह आएगा। उस वक्त तक खैमे में अब्राहम इस बात से नावाकिफ था, क्योंकि उसकी निगाह कहाँ थी? मैं अपने आप पर, मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तो बे औलाद चाहता हूं, मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीज़र है, मुझे कोई औलाद नहीं दी, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। जब तक उसकी निगाह अपने ऊपर थी वो बेबसी का शिकार रहा, क्योंकि वो खुद औलाद नहीं पैदा कर सकता था, उसकी हालत ऐसी नहीं थी। मूसा को जब खुदा ने बुलाया, मूसा को कहा, मूसा देख, मैंने अपने लोगों का रोना सुना है, लिहाजा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, और तू मुल्क मिस्र से मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। आपको याद है मूसा ने क्या कहा? खुदावन ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर ये ताकत कहाँ है, मैं तो फसीह हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं ठीक से बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला आदमी, मैं कमज़ोर, मैं नाचीज़, मैं खाक। मैं डाल दिया, इख्तियार दिया, मौजज़ात दी, कुदरत दी, जा मेरे लोगों को छुड़ा। तो जब तक मैं और आप अपने आप पर निगाह करते हैं तो हम कमज़ोरी का शिकार रहते हैं, हम नाउमीदी का शिकार रहते हैं। एक दिन खुदावंद मसीह झील पर, पानी पर चलते हुए आगे, और आगे कश्ती में पतरस मौजूद है, और पतरस पानी पर चलने लग पड़ा। ये पतरस के लिए नामुमकिन था, लेकिन जब खुदावंद ने उसे कहा चलकर आ, तो वो चलने लग गया। लेकिन आपको याद है कि फिर वो गिरने भी लगा। कब गिरने लगा? लिखा है जब उसने नीचे देखा, मैं पानी पर चल रहा हूँ, मैं पानी पर चल रहा हूँ, और मौजों को देखा, पानी को देखा,
तो फिर वो क्या करने लगा, डूबने लगा। इसी तरह सुनिए बहनों भाइयों, जब तक मेरी और आपकी निगाह, सुनिए प्लीज़, जब तक हमारी निगाह हमारे हालात पर है जो कि मनफी हैं, हमारे दुश्मन पर है या हमारी अपनी ज़ात पर है, हम डूबते रहेंगे, हम डावांडोल रहेंगे। लेकिन जब हमारी निगाह हम खैमे से निकलकर आसमान पर देखेंगे तो फिर हमारी नाउमीदी जाती रहेगी, हमारा खौफ जाता रहेगा, हमारा डर जाता रहेगा और हम अपनी खुदी से बाहर आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात मैं जल्दी से जिक्र करूंगा इसका। चौथी आयत से, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस न होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा, तेरी औलाद। और वो खुदावन पर, इससे पहले क्या था, उसके खैमे में जब तक था तो ईमान कब आया, जब खैमे से, जब ऊपर निगाह की, आसमान की तरफ देखा तो ईमान आया। जब खुदावंद का कलाम आया उसके अंदर तो ईमान आया। तो पांचवी और आखिरी चीज़ जो उसके खैमे में थी वो बेईमानी या बेएतकादी थी जिसका उससे सामना था। और मैं और आप भी बाज़ औक़ात इसी बेईमानी या बेएतकादी का शिकार हो जाते हैं। इब्रानियों का मुसन्नफ़ कहता है 10वें बाब की 38वीं आयत में, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। और आगे क्या लिखा है, अगर वो हटेगा मेरा दिल उससे खुश ना होगा। गोया हम खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं, ईमान रखने से। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और उससे आगे लिखा है, हम हटने वाले बल्कि ईमान रखने वाले हैं ताकि जान बचाएं, ताकि जान बचाएं। तो ईमानदार का शेवा ये है, उसकी ज़िंदगी का तकाजा ये है कि वो क्या रखे, हर तरह के हालात में ईमान रखें। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, वो सितारों को बनाने वाला खुदा है, वो आफ़ताब सदाकत है जिसकी किरणों में शिफा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसी सूरत हाल जिसका कोई चारा नहीं है, ऐसे हालात जिसमें हम मगलूब होते, डूबते और शिकस्त खाते दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, हमें अपने खैमे से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आसमान पर निगाह करने की ज़रूरत है जहां मेरा और आपका खुदा तख्त नशीं है, क्योंकि वो मुझे और आपको हमारे हर तरह के खैमे से, हर तरह के डर, खौफ, बड़बड़ाहट, नाउमीदी से वो निकालने की कुदरत रखता है और हमारे पैर वो चट्टान पर रखता है ताकि हम फिसल ना जाएं, हम खौफज़दा ना हो जाएं, हम जुम्बश ना खा जाएं। क्योंकि इफिसियों के ख़त के मुताबिक पौलुस कहता है, ईमान की सिपर से लगाकर हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, उसके तीरों का हम मुकाबला कर सकते हैं, उसका हम सामना कर सकते हैं। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना मुमकिन नहीं है। ईमानदारों को ईमान सौंपा गया है और ये हमारी कुव्वत है, ये हमारी सिपर है, ये हमारी ढाल है। इसी सबब से हम दुश्मन को मगलूब करते हैं। पुराने ईमानदारों की बाबत लिखा है इब्रानियों के 11वें बाब में कि वो ईमानदार अपने अंदर ईमान रखते थे और ईमान ही से उन्होंने सल्तनतों को मगलूब किया है, हर तरह के हालात का सामना किया है। तो आज चर्च ईमान क्यों नहीं रख सकता? मैं और आप इस वबा के दौरान खुदा से भलाई, नेकी, अच्छाई और अच्छे हालात की उम्मीद और ईमान क्यों नहीं रख सकते? हमारा खुदा जिसने फरमाया मैं अब्राहम के लिए पत्थर से भी औलाद पैदा कर सकता हूं, वही खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है, जिसके वादे हाँ के साथ हैं, जो अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता है, जो आज भी अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, जो जिंदा और कादिर मुतलक खुदा है, जिसने फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जहां तू जाएगा,
जहां तू खड़ा होगा वो जगह तेरी हो जाएगी, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज वही खुदा मेरा और आपका भी खुदा है। फकत अपने खैमे से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपना ध्यान कहाँ लगाने की ज़रूरत है? आसमान पर लगाने की ज़रूरत है। आसमान पर। आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन, आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन। इनकी मानिंद तेरी औलाद होगी। इन सितारों सैयारों को बनाने वाला तेरा खुदा है। इनके अंदर रोशनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो वक्त था कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी तारीकी नहीं हुई, अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन ही है। और दिन के वक्त खुदा कहता है कि आसमान के सितारों को गिन। दिन की रोशनी में भी अब्राहम को खुदा सितारे दिखाने की कुदरत रखता है। क्योंकि आगे मैंने नहीं पढ़ा पूरा, आप टेक्स्ट पढ़ें तो जब अब्राहम अहद करता है, कुर्बानी गुजरानता है, तो लिखा है वहाँ तारीकी हो गई, अंधेरा फिर छा गया, शाम हो गई और अब्राहम को नींद भी आने लगी। आगे आप टेक्स्ट पढ़ें तो दिन के वक्त खुदा अब्राहम को उसके खैमे से बाहर ले आया। ऊपर देख, ऊपर देख, मेरा और आपका खुदा जो कामिल है, जो कुदरत वाला है, जो हशमत वाला है, और वही मुझे और आपको संभालेगा। जब हमारा अपना कोई हमसे बिछड़ जाए, जब हम किसी कमज़ोरी का शिकार हो जाएं, जब हम नाउमीदी का शिकार हो जाएं, जब हम होपलेस हो जाएं, जब हमारे अंदर से ताकत जाती रहे, जब हमारे अंदर लगे कि हमारा ईमान का जहाज़ डूब रहा है, जब हमें लगे कि हम अपने ऊपर निगाह किए हुए हैं, तब यहाँ से ध्यान हटाकर हमें आसमान पर निगाह लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आसमान पर मेरा और आपका खुदावंद तख्त नशीं है और जो कोई उस पर ध्यान करेगा वो बदला पाएगा। क्योंकि वो अपने तालिबों को बदला देता है, वो अपने तालिबों को बदला देता है। आइए सच्चाई के साथ हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम अगर आज सुबह कोई भी सिचुएशन हमारी हो सकती है और आप समझते हैं कि यहाँ मुझे खुदावंद की फ़ज़ल की ज़रूरत है और मुझे अपने आप से निगाह हटाकर खुदावंद की तरफ निगाह लगाने की ज़रूरत है। नाउमीदी की हालत है, बेईमानी या बेएतकादी की हालत है, उस शख्स की तरह जिसके बेटे के अंदर बदरू थी और जब वो अपने बेटे को शागिर्दों के पास लाया और वो ना निकाल सके और फिर वो खुदावंद के पास लाया और खुदावंद से कहा कि खुदावंद तेरे शागिर्द तो ऐसा नहीं कर सके, अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो कर। खुदावंद ने कहा, क्या कहा तूने? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। क्या तेरा एतकाद है? उसने कहा, खुदावंद मेरी बेएतकादी का इलाज। आज हम भी कह सकते हैं, खुदावंद मैं ईमान में तौला गया लेकिन कम निकला हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर, मेरी नाउमीदी का चारा कर, मेरी बुड़बुड़ाहट को मुआफ कर, जहां जहां मैंने नाशुक्री की है मुझ पर रहम कर प्यारे खुदा, और मुझे मेरे खैमे से और मेरी कब्र से बाहर निकाल, इस वादी से बाहर निकाल, मेरे फटे हुए खैमे की मुरम्मत कर, मेरा चारा कर खुदा, क्योंकि मैं अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबात हूं। अगर आज हमें इस बात के इकरार करने की ज़रूरत है तो आइए हम खुदावंद के हुजूर खड़े हों और हम दुआ मांगें।